دو چیزیں ہیں جن کی میں ہمیں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کثرت شکر اور ایک کثرت دعا۔ شکر کی کثرت، ہوا کا جھونکا چلا، اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ۔ گھر میں داخل ہوئے، لوگوں کو اچھی طرح صحت مند پایا، خوش خرم پایا، اللہم لک الحمد ولک۔ بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ جو نعمت بھی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے کہ آدمی خود بخود بغیر کسی تکلف کے شکر ادا کرتا رہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی خلاصہ ہیں ہمارے زندگی کا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضرور، فرض ہو نفل ہو، یعنی فرض کے اندر 2 رکعتوں میں سورت تو نہیں پڑھنی، سورت پڑھتے ہیں، 2 میں سورت نہیں پڑھتے، لیکن فاتحہ وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ۔ تو اگر اس پر غور کرو تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں۔ اس کی پہلی 3 آیتیں اگر دیکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اور حمد کے ہی دوسرا عنوان ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، رحمان الرحیم ہے۔ 3 آیتیں شکر کی۔ آخری 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیا ہے؟ دعا۔ اور بیچ میں ایک جملہ فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بار بار فاتحہ پڑھوائی جا رہی ہے، ہر رکعت میں پڑھوائی جا رہی ہے، ہر نماز میں پڑھوائی جا رہی ہے، تو وہ در حقیقت ان 2 عظیم صفات کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کا مقصد ہے کہ یہ بیٹھ جائیں ان کے دل میں، شکر اور دعا۔ جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر، جو حاصل نہیں ہے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا۔ 2 ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس، جو حاصل ہے وہ نعمت ہے، اور اندیشہ ہے کہ نکل نہ جائے تو دعا کرو۔ تو کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوں گا اگر شکر کرتے رہے، اور لئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت۔ تو اس لیے ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اور رات کو خاص طور پر سونے سے پہلے اگر سارا دن انسان جو کچھ اس کو کامیابی ملی ہیں یا اچھائیاں ملی ہیں یا جو اس کو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا تصور کر کر کے رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لے حمد کا، اور یہ وظیفہ کر لے کہ یا اللہ جو آئندہ دن آ رہا ہے وہ میرا خیر عافیت سے گزر جائے اور تمام نعمتوں کے ساتھ گزر جائے، یا جب صبح کو کر لے نماز فجر کے بعد سب سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح صبح شام جب تعلق قائم ہوگا تو انشاءاللہ دن جو گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی نعمتوں میں گزرے گا۔ انسان کا حال یہ ہے، ہم انسان کا کیا، ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں کہ اگر کبھی ذرا سی کہیں کوئی کسر رہ گئی تو اس کو لے بیٹھے اور اس کا دکھڑا بیان کرنا شروع کر دیا، عین اس وقت میں بھی جبکہ انسان کو کوئی تکلیف ہے، عین اس وقت میں بھی لاکھوں نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور دھیان بس وہ ایک ہے۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں، تو وہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو دانت وانت بہت جھڑ رہے تھے، نکل رہے تھے، تو ایک مرتبہ والد صاحب کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ ابا جی یہ جو ہے دانت بھی عجیب چیز ہے، آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ جب بچپن میں نکلتے ہیں دانت اس وقت میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اور
जाते हुए भी कभी एक दाढ़ हिल रही है, कभी दूसरी हिल रही है, कभी ये निकलवाओ कभी वो निकलवाओ, तो आते जाते दोनों में तकलीफ देते हैं। तो हज़रत भाई साहब ने फरमाया, खुदा की बंदी, तुझे सिर्फ ये दो ही बातें याद रही दांतों की, कि आते हुए भी इनसे तकलीफ हुई थी और जाते हुए भी हो रही है, और ये जो 50-60 साल तक इससे मनो खाना चबाया है, समझा, मनो टनो खाना चबा गया इसके जरिए, वो याद नहीं रहा, और बस ऊपर की शुरू की बात याद रह गई और आखिर की बात याद रह गई। तो ये हमारा यह हाल है कि जो जरा सी कहीं कोई तकलीफ हो जाए वो उसको ले बैठे, और जो उसी वक्त में कमा तो नेमतें अल्लाह ने दी हुई, अरे आंख दी भी है तुम्हें कान दिए हुए हैं, तो तुम्हारी बसारत ठीक है, तुम्हारी समाज ठीक है, तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम्हारे पांव चल रहे हैं, उनको तो देखो। एक बीमारी है तो बेशक, तो कम से कम अपने अल्लाह से हम इतना ताल्लुक तो कायम कर लें कि जब कोई सताए या कोई तकलीफ हो तो बेसाख्ता हमारी ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करने का दायरा पैदा हो, उसकी मशक www.darsequran.com